whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. Is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. میں سٹینس یہ لے رہا تھا اور یہی قانون بنوایا. میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا کلپ ہر جگہ چل رہا ہے، آپ کلیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ کا کام کیا؟ میں بتاؤں گا، میں اس کا جواب دیتا ہوں. میں کبھی بھی کسی چیز سے طبیعت میری ایسی نہیں ہے کہ فرار ہو جاؤں، مگر 2 منٹ ذرا تسلی اور صبر سے اس کا جواب سنیے. دیکھیے، آپ اینکر پرسن ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، اونچے رینک کی آپ تحقیق کرنے والی بہن ہیں، بیٹی ہیں. میں ایک نصیحت کروں گا آپ کو کہ یہ جو لوگوں نے میری یہ اسپیچ کی کہ 1 منٹ کے کلپ نکال کے اپنے فیس بک پہ چڑھائے، کیا ان کی فیس بک کے 2 جملے پڑھ کے کسی کے پوائنٹ آف ویو کو جانچنا جائز ہے؟ اب یہ جو بات آپ نے ڈنمارک کی میری اسپیچ کی تھی، میں آپ کو بتا دوں. بالکل نہیں، میں بتا دیجیے، میں عرض کر دوں. جی میں بتا رہا ہوں، میں آپ کی وساطت سے اطلاع کر رہا ہوں. ناراض نہیں، میں خوش ہوں، آپ نے پوچھ لیا اور کلیئر ہو جائے گی. میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. ڈنمارک میں یہ میری اسپیچ ہے، ایک انٹرویو 3 مرتبہ میں نے بات کہی، اور یہ جو جملہ آپ نے سنا میں اس کو بتاتا ہوں. اس کو جاننے کے لیے کہ میں نے ڈنمارک میں انگلش کی اسپیچز میں کیا کہا، انٹرنیشنل کانفرنسز میں 17 منٹ کا انٹرویو ہے ڈینش ٹی وی پر انگلش میں. اس کو سنیں، یہ پوری بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ میں نے ایکچوئل کہا کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا. نمبر 2، 7 منٹ کا ایک اور انٹرویو ہے ڈینش نیشنل ٹی وی چینل پر، یوٹیوب پر اویلیبل ہیں دونوں. میری بات سمجھنی ہے تو پورے 7 منٹ کا انٹرویو سنیں، میرا جسٹ 7 منٹ، 17 منٹ کا پورا انٹرویو سنیں، پورا مضمون سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ جملہ جو ہے میری انٹرنیشنل کانفرنس میں، یہ میرا 1 گھنٹے کی ٹاک ہے. اگر اس گھنٹے کی ٹاک وہ بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، پوری سنیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. یہ جس کسی نے بھی فیس بک پہ لگایا ہے، یہ بددیانتی اور خیانت کی انتہا ہے کہ میرا اگلا جملہ کاٹ دیا ہے. میں اس کے اندر یہ بتا رہا تھا کہ اسلامک لا میں، یہ سنیں، میری بات سنیں، میں کلیئر کر رہا ہوں. میں آپ کو فل کلیئر کرنا چاہتی ہوں، موقع ملے، کیونکہ ابھی پروگرام میں صرف 2 منٹ رہ گئے. میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا. میں سر آپ کا بہت سلام میں کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں، یہ بات پوچھ لی. میں یہ پروگرام کلوز کر کے آپ سے ریکارڈنگ کرنے لگی ہوں، پورا جواب مجھے آپ تفصیل سے دیں، کیونکہ آج موقع ملا ہے کہ اس کو آپ کلیئر کریں. اور میں ابھی کا پروگرام ریپ اپ کر رہی ہوں کیونکہ خبر نامے کا وقت ہو گیا. یہ میں ریپ اپ کر کے I'm coming straight to you. نہیں، اس کی بات آخری سن لیجیے، ایک جملہ سن لیجیے. بتا دیجیے. نہیں، ایک جملہ سن لیجیے، آخری ایک جملہ بتائیے. وہ یہ کہ یہ جو جملہ انگلش میں سنایا، اس جملے میں نے کہا تھا کہ 4 جو اسلامک اسکول آف لا ہیں ان میں حنفی اسکول آف لا کا ویو یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ پوری امت کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور پوری امت خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم اس کی سزائے موت کی قائل ہے. ٹھیک ہے. اور میں خود اس کو اپروو کرتا ہوں کیپٹل پنشمنٹ کو. اب چلانے والے نے کیا کیا کہ وہ اگلا جملہ کاٹ دیا کہ حنفی ویو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا یہ تھا اور باقی 3 مذاہب کا یہ نہیں، اور امت کے انہوں نے کاٹ کے ایک جملہ چڑھا دیا. اچھا کیا آپ نے پوچھا اور اس کی کلیئرٹی ہو گئی کہ یہ لوگ سیاق و سباق سے کاٹ کے جب بات کریں گے تو وہ کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہوگی. تو they have schools of law. There is Hanafi school of law, there is Shafi'i school of law, Maliki school of law, and Hanbali school of law. There are 4 schools of law. They have different interpretations on certain juristic matters, different interpretations. I personally belong to Hanafi school of law. And majority of Pakistanis belong to Hanafi school of law. I can give you a provision, and I have mentioned about 2 to 3 hours I have spent on this issue in my 14 hours talk, that according to Hanafi school of law, whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. Is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. This is the law given by Imam Abu Hanifa, Hanafi school, and student Imam Abu Yusuf, and student Imam Muhammad. All the 3 founders of Hanafi school of law
are unanimous on this issue. I have given many references and hours on this particular issue, that according to Hanafi view, this is not applicable to non-Muslims. The Danish Integration Ministry and the minister, have been totally receiving wrong information. They should try to correct their source of information. The fact is, I'm not saying for sake of the conference, the fact is that I was never a consultant or advisor to General Zia-ul Haq, the president who made the law of blasphemy in 80s. I had never been a member of his cabinet. I was never a member of the parliament in his days. He invited me, offered me to be federal minister for 3 times. I refused, and I never joined his dictatorial rule. And the way he was formulating the Sharia law, I was totally against it. So you are against the blasphemy law? Number 2, finally, when this law was made, President Zia-ul Haq never consulted me. And I was never a part of shaping this law in the parliament made by General Zia-ul Haq. So this is absolutely clear. So they have wrong information that I was his advisor. So let us get it on the table. Yeah. Are you pro or against the much discussed blasphemy laws in Pakistan? Now, there are 2 aspects. First of all, after clarifying the situation, that I was never a part of shaping in the parliament. تو میں اس لیے تحدیث نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون تحفظ حرمت رسالت کا، ناموس رسالت کا 295C، یہ جو قانون بنا اس ملک میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی کوشش سے بنا تھا. یہ قانون بنوایا ہی میں نے تھا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تحفظ حرمت رسالت اور ناموس رسالت کا قانون جو توہین رسالت کے باب میں 295C، یہ صرف اور صرف آپ کے اس خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے. This law is being practiced in Pakistan. I am very clear on that subject. I don't support it. اس پہ ذرا وضاحت فرمائیں گے توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے؟ بالکل. اب سنیے، بہت اچھا کیا. یہ میں ایکچولی تو اس کا جواب پچھلے دن ایک اور ٹی وی چینل کا انٹرویو تھا، دے چکا ہوں، لیکن آپ نے اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے آج لیا ہے، ڈیفرنٹ اینگل. میں اس لیے اس کو ایڈریس کرتا ہوں. یہ میرے نیشنل جو ڈنمارک کے نیشنل انٹرویو کا چینل کا ٹی وی کا ڈائریکٹ لائیو انٹرویو ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں سے لوگ پکڑتے ہیں یہ ٹکڑے، وہ انٹرویو ایز اے ہول نہیں لیتے، وہ ٹکڑے پکڑ کے سیاق و سباق سے ہٹا کر بددیانتی اور خیانت کا ارتکاب کرتے. اب یہ جو انٹرویو ہے انگلش کا جو آپ نے سنایا، صاف ظاہر ہے جیسے آپ مجھ سے کوئی 15 20 25 سوال کریں گی نا، بالکل، تو اس اینکر نے جو سب سے ٹاپ کا اینکر ہے ڈینش، اس نے مجھ سے 10 15 20 سوال کیے ہیں. اس میں ایک سوال یہ تھا، ایک جس کا یہ جواب آپ کو ملا اور لگایا گیا، وہ یہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق نے یہ قانون بنایا تو یہ کہا جا رہا ہے، بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ میں جنرل ضیاء الحق کا ایڈوائزر تھا اس کی گورنمنٹ میں، اور میں اس کی کیبنٹ کا ممبر تھا، منسٹر تھا، اور یہ قانون میں نے اس پوزیشن میں بنوایا. ایک اسپیسیفک سوال تھا جنرل ضیاء الحق کا. میں نے اس کو ریبٹ کر کے یہ جو جواب آپ نے سنایا یہ صرف اس ایک کویسچن کے جواب سے ریلیونٹ تھا. یہ ڈاکٹر صاحب یہ سوشل میڈیا پہ میں وضاحت کر دوں، یہ سوشل میڈیا پہ نہیں، میں نے یہ لگائے کہ آپ اس کا جواب دیں. تھوڑا سا کلیئر کروں. اچھا کیا آپ نے، میں آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، مگر تھوڑی کلیئرٹی اور. اب اس کے ساتھ اس نے اگلا سوال کیا ہے مجھ سے، اسی انٹرویو میں موجود ہے، اور نہ وہ سوال لایا گیا میڈیا پر لانے والوں نے، تو یعنی یہ خیانت ہے، آنےسٹی نہیں، نہ میرا جواب. اگلا سوال یہ تھا کہ اگر آپ ضیاء الحق کے ساتھ ایڈوائزر نہیں تھے اور اس کے ممبر نہیں تھے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ قانون بنوانے میں میرا کنٹریبیوشن ہے، جو آپ نے میری اردو کی ٹاک سنوائی. پھر اس نے وہ سوال کیا ہے، وہ بھی انگلش انٹرویو ڈنمارک میں ٹیبل پہ موجود ہے، پھر اس کا میں نے الگ جواب دیا. وہ جواب یہ میں نے دیا تھا جس کو نہیں سنایا جا رہا قوم کو، وہ یہ تھا کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں یہ کیس تھا، اور میں نے اس کیس کو 3 دن ایک جورس کنسلٹ کے طور پہ پلیڈ کیا اور اسٹیبلش کیا، اس قانون کو ثابت کیا دلائل کے ساتھ کہ سزا یہ ہے، گستاخی رسول کی سزا موت ہے، شریعت میں ثابت کیا. لیکن جنرل ضیاء الحق نے ججمنٹ پاس نہیں کرنے دی،
فیڈرل کورٹ کو ججمنٹ پاس کرنے سے پہلے فائل منگوا لی اور اپنا پارلیمنٹ ایکٹ بنا کے وداؤٹ کنسلٹنگ می اور اینی باڈی ایلس جس جو ان کی سمجھ میں آیا نافذ کر دیا. تو میں نے 2 سوالوں کے جواب میں کیٹیگوریکل ڈنمارک میں کہا ہے کہ عدالت میں 3 دن 18 گھنٹے دلائل دے کے میں نے اس قانون کو ثابت کیا ہے, درست ہے, مگر اس کی شیپنگ کے طریقے اور تھے, اس کی ڈیٹیلز اور تھیں, مگر ضیاء الحق نے ججمنٹ پاس ہونے سے روک دیا فیڈرل شریعت کورٹ کو اور فائل منگوا کے خود ڈکٹیٹوریل رول کے تحت اپنی پارلیمنٹ سے پاس کیا اور پھر مجھے کنسلٹ نہیں کیا. اگر مجھے کنسلٹ کیا ہوتا تو اس قانون کے نفاذ کی شکل اور ہوتی اور کمزور لوگوں اور غیر مسلم اقلیتوں کو تحفظات نہ ہوتے, قانون کی شیپ ڈفرنٹ ہو جاتی. ڈاکٹر صاحب میرے پاس وقت کم ہے, ایک سوال کا جواب دے دیا ہے اور دوسرا چھوڑ دیا.